اس کے بعد مفتی ہاشم صاحب ہیں ایک دعوت اسلامی کے بڑے نامور، ہاں بزرگ استاد ہیں تو کہ میں نے ابتدائی تعلیم ان سے بھی حاصل کی، کچھ اسباق پڑھے اگر صرف آپ کو اللہ۔ دعوت اسلامی نہ ملتی، کیونکہ آپ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اگر آپ کو دعوت اسلامی نہ ملتی تو پھر آپ آج کا ٹائم جو ہے وہ دین کو دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ مالک کا فضل ہے۔ ہاں اگر آپ دین کو نہ دیتے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر میں یہی اپنا ٹائم اپنے بزنس کو دیتا، جو کہ آپ کا حکمت کا شعبہ ہے، اگر آپ اس کو حکمت کو ٹائم دیتے تو آج آپ کافی اسٹرانگ ہوتے، آپ کی مالی حالت کافی اچھی ہوتی، کیونکہ بزنس از اے بزنس۔ آپ مجھے کھانے کے بھی بڑے شوقین نظر آتے ہیں، بالکل، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کھانے کا شوقین، ہوٹلنگ آپ کا نے بہت پچھلی زیادہ بار شوقین ہے۔ الیکشن وہ بھی کنڈکٹ کیا تھا، تو اس میں آپ کی صورتحال بہت زیادہ اچھی رہی، اس کا بھی دیکھا گیا کہ 10,000 ووٹ آپ نے حاصل کیے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پہلی بار ہی کھڑا ہو، الیکشن میں کھڑا ہو، اور اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہ ہو، کوئی مالی تعاون بھی اتنا زیادہ سٹرونگ نہ ہو، پھر بھی اتنے زیادہ ووٹ لے لینا، یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، اور کروڑوں درود و سلام حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت ہمارے پیج سے دیکھ رہے ہیں اسلامک میٹ اپ، بہت ہی پیارا پروگرام۔ تو اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر کسی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہمارے آج کے مہمان، جو ہماری اس بزم کی ہے جان، اور نظافت جن کی ہے پہچان، بہت ہی صفائی پسند، اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جن کا قلبی ہے لگاؤ، بہت ہی خوبصورت شخصیت اور گڈ لکنگ، بہت ہی زیادہ کمال کی شخصیت، اکاڑا کی پہچان، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عابد حزبر القادری۔ تو آئیے آج ہم ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کریں، آج ہم ان سے کچھ اسلام کے متعلق رہنمائی لیں اور اپنا تبادلہ خیالات کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں حافظ محمد عابد حزبر القادری کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل۔ جناب آج یہ ہمیں بہت ہی اچھا پیج میسر آیا، اچھی جگہ میسر آئی تاکہ ہم اپنے ناظرین کرام کو آپ کا تعارف کروا سکیں۔ تو ہم نے آپ کے بارے میں بہت اچھا سنا ہے، بہت کچھ ہم آپ کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو پلیز آئیے ہمارے ناظرین کرام کو بتلائیے کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے کی، کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رینالہ خورد یہ ہمارا شہر ہے ایک قریب، جی بستی حضور صاحب، جی وہاں پر میری پیدائش جی ہوئی، اور ابتدائی تعلیم وہاں گورنمنٹ اسکول تھا، جی وہاں پہ میں نے کہ حاصل کی۔ جی اس کے بعد پھر مجھے یاد پڑتا ہے پھر دیپال پور میں ہماری شفٹنگ ہو گئی، سارے گھر والے چلے گئے تھے۔ جی پھر 3، 4، 5، 6، 7 یہ کلاسز میں نے وہاں رضاکیہ ہائی اسکول ہے، وہاں پر میں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ جی اور اس کے بعد؟ اس کے بعد پھر ہم یہاں اوکاڑا شفٹ ہو گئے۔ دادی اماں کی خواہش تھی کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے ابو اور چاچو، وہ دونوں ایک ہی سٹی میں اکٹھے ہونے چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے شاید 8 اور 9 اور 10 9 10 مجھے پکا یاد ہے، میں نے ہفتی اسکول جو میرے اوکاڑا میں ہے ہائی وہاں سے کی تھی۔ 8 شاید میں نے کچھ ادھر سے کی، یا ادھر کی تھی دیپال پور سے، یا ادھر آ کے کہیں سے کی ہے۔
جی دین کے ساتھ بھی پرائیویٹ طور پہ میں نے پڑھا. دین کے ساتھ بھی آپ کا کافی تعلق ہے، تو آپ نے اپنی دینی تعلیم کہاں سے مکمل؟ میں نے 5 سے 6 برس بیرا شریف میں داتا نگر لاہور ایک ماشاء اللہ، جامعہ محمدیہ غوثیہ. بالکل جی جی. وہاں پر میں نے، اور اس کے بعد پھر جو ابتدائی تعلیم ہے وہ نے باغ کراچی، وہاں سے میں نے حفظ کے کچھ پارے. الیاس طاہر قادری صاحب. ہاں، امیر اہل سنت ادھر جلوہ فروز ہوتے ہیں، ان کی بھی زیارت ہوتی رہتی تھی جب آپ تشریف لاتے تھے. تو ان دنوں میں تو اتنی سختی نہیں تھی. آپ نیچے صحن میں فیضان مدینہ کراچی وہاں نماز کی تشریف لاتے تھے. اب تو حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے جو سیکورٹی ایشو ہیں اس کے پیش نظر تو سلسلہ نہیں رہا. تو وہاں پر میں نے جو حفظ شروع کیا تھا، اور مفتی اکمل صاحب ایک زمانے ان کو جانتا ہے، ان کی لکھی جو کتابیں تھیں، ان کے جو سبق تھے، پہلے تو میں نے انہی سے پڑھے تھے کہ صرف و نحو انہوں نے جو ان کی اپنی لکھی کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد مفتی ہاشم صاحب ہیں ایک دعوت اسلامی کے بڑے نامور، بزرگ استاد ہیں کہ میں نے ابتدائی تعلیم ان سے بھی حاصل کی، کچھ اسباق پڑھے صرف و نحو کے. کیا بات ہے جناب. اور اس کے بعد پھر چونکہ میں قاری حفظ رہا تھا بیسک طور پر، وہاں درس نظامی کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن وہاں پھر میں کچھ دیر ہی ٹھہرا ہوں. تو اس کے بعد پھر میری دادی اماں اور میرے ابو میرے سے اداس ہو گئے، مجھے لے آئے، پھر واپس آ گیا میں. تو پھر اس کے بعد میں نے داخلہ لیا تھا اپنے بیرا شریف، جو ان کی شاخ داتا نگر لاہور وہاں پر. اور اس کے بعد پھر میں جب واپس پڑھتا ہوں تو وہاں شیرا کوٹ میں جامعہ حنفیہ غوثیہ، شیخ الحدیث مفتی عبدالرشید سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے پھر میں نے یعنی آخری 2 سال وہاں اور دورہ حدیث وہاں پر. پھر اس کے بعد علامہ عطا بجالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پہلی کلاس کی جو سینئر شاگرد تھے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی سید احمد چشتی سیالی اڈا گیمبر میں ان کا جی جی بالکل تھا مدرسہ. جی وہاں سے پھر میں نے کوئی 3-4 سال تک میں وہاں بھی جاتا رہا ہوں. کچھ اسباق کے ساتھ لیے آپ کا کافی لگاؤ ہے ماشاءاللہ. ان کی منطق وغیرہ یہ کتابیں بڑی ان کی مشہور تھیں، وہ اسپیشلسٹ تھے. پھر میں وہاں بھی 3 سال. اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ وہ میں چونکہ حضرت امیر اہل سنت قبلہ علامہ محمد الیاس طاہر قادری رضوی جائی دامت برکات والیہ کا آپ کے دستی حق پر بیعت ہوں، اور آپ کا سلسلہ قادریہ ہے. تو اس وجہ سے جو سلسلہ قادریہ میں کہ میرا تعلق ہے، اور انہی کا سلسلہ پر ہم. اچھا، ایک بڑا سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر آپ کو دعوت اسلامی نہ ملتی، کیونکہ آپ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اگر آپ کو دعوت اسلامی نہ ملتی تو پھر آپ آج کہاں پر ہوتے ہیں؟ اس میں تو کوئی وہ قومیں جو اپنے محسن کو یاد نہیں رکھتی ہیں تو وہ ان کی بقا نہیں رہتی. دعوت اسلامی بیسک طور پر میری دادی جان تھے، وہ مذہبی تھے بہت زیادہ. ان کا جو تھا میرے ساتھ لگاؤ وہ بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے پھر میں ادھر آیا. پھر اس کے بعد چونکہ دیپال پور میں جو اسلامی بھائی تھے مولانا اختر صاحب، اب تو وہ ماشاءاللہ المدنی ہو گئے، اور حسن بھائی ہوا کرتے تھے. میں کوئی بہت چھوٹا تھا جب میں کوئی 8-9 برس کا تھا، 4 کلاس میں تھا، تو اس وقت میں ان کی تربیت میں رہا. اور ہمارے گھر کے بالکل سامنے مسجد جامعہ چشتیہ مسجد آج بھی ہے دیپال پور خیر آباد کمنگل نمبر 7 میں. وہاں میں جب تھا میں وہاں فجر کی اذان اور تقریباً ساری اذانیں دیا کرتا تھا، اور کہ نہ تہجد کی اذان بھی میں نے وہاں کافی مرتبہ دی اس عمر میں. اور اس کے بعد چھوٹی سی عمر میں آپ کے اندر یہ کوالٹیز جی الحمدللہ یہ دادی اماں میری جو تھی ان کا. اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کا جو ماحول مجھے ملا، اور ان اسلامی بھائیوں کے زیر سایہ رہ کے، اس پر پھر میں نہیں بھول سکتا. اگر میں دعوت اسلامی کے یہ لوگ مجھے تربیت نہ کرتے، میں نہ ہوتا، تو آج شاید کہیں میں اچھی جگہ پر نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا. حقیقی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو کامل مرشد مل جاتا ہے تو انسان کی زندگی کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. جی الحمدللہ میرے شیخ کامل میرے اہل سنت بلا مبالغہ ایک مرشد کامل ہے، اور ان کی رہنمائی اور ان کی روحانیت کا جو سلسلہ وہ میسر آتا ہے رہتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، اور سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. اور آپ طالب کس کے ہیں؟ طالب تو میں
عرفان شاہ کا تھا، اچھا لیکن ان کے عقائد نظریات کے ہٹنے، چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے شیخ کامل سید نہیں ہے، جی تو سید کی سیادت کا فیض لینے کے لیے میں ان کا بیعت ہوا تھا، لیکن جب وہ یہ مسئلہ خطا پر جب وہ ٹریک سے اترے ہیں، اپنے قابلین کو چھوڑا، پھر میں نے ان کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ طالب اس کے بعد پھر میں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب جی شرفو کا ہوا۔ ویسے کوئی ایسا روحانی بندہ، کوئی روحانی جس کے ساتھ آپ کی قلبی محبت آج بھی ہو، وہ کون ہے؟ وہ تو اپنے شیخ کامل سے فرسٹ پرائورٹی، اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ذات ہے، جلالی صاحب کی ذات ہے۔ مجھے ان سے یہ نا اب یوں کہہ لیں کریز کی حد تک کہ مجھے ان سے عشق ہے آپ ان کے سارے بیانات بھی سنتے ہیں؟ تقریباً۔ اچھا، آپ کا جو گفتگو کا انداز میں جج کر رہا ہوں وہ بھی انہی کے ساتھ تھوڑا بہت میل کھاتا ہے۔ جی ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ زیادہ ٹائم جو ہے وہ دین کو دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ مالک کا فضل ہے۔ ہاں، اگر آپ دین کو نہ دیتے، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر میں یہی اپنا ٹائم اپنے بزنس کو دیتا، جو کہ آپ کا حکمت کا شعبہ ہے، اگر آپ اس کو حکمت کو ٹائم دیتے تو آج آپ کافی اسٹرانگ ہوتے، آپ کی مالی حالت کافی اچھی ہوتی، کیونکہ بزنس از اے بزنس۔ دیکھیے حالات حاضرہ میں تو اگر اس کو یعنی زمینی حقائق کو لیا جائے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر دینی پوائنٹ سے دیکھا جائے، توکل کے لحاظ سے، تو الحمدللہ آج بھی میں رزق حلال میرے پاس وافر ہے وہ تو جو کہ خدا کا دیا اللہ رب ہوا۔ العزت کے دین کو حاصل کرتا ہے، ایک ظاہری طور پر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بڑا مشقت میں ہے، لیکن اس کو دل کا سکون اور ہر چیز کا میسر آنا وہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، میرے دوست جو دوست ہیں، جو محبین ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ شاید کبھی کمی انہوں نے محسوس نہ کی ہو، لیکن آپ کی جو بات ہے وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ زمینی حقائق کو چھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں بیسیکل میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اچھا کہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اچھا اور اس طرف چلا بھی تھا، لیکن ایک نیک آدمی نے میری توجہ اس طرف دلائی اور میں دین کی طرف آیا، اور یہ میرے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ آپ جاب بھی کرتے رہے ہیں حکمت کے تھرو کسی طرح؟ جی میں ڈسٹرکٹ جیل اکاڑا میں میں نے 9-10 ماہ جاب کی ہے۔ اچھا، تو پھر اتنی بڑی جاب کو ٹھکرانا اور پھر دینی کام کی طرف آنا، یہ بڑا مشکل کام نہیں تھا؟ یہ پہلا سوال ذرا تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں کہ اگر میں یہ ادھر جاتا یا حکمت کے یعنی اپنے دواخانے کے یہ جو یونانی ہے، جو میں نے میٹرک کے بعد 4 سال کا فال طب کیا، اگر میں اس کو کرتا تو یقیناً میں بہت سارا بظاہر جو مال ہے دنیا کا وہ کما سکتا تھا، اور اب بھی جو میرا سورسز ہے وہ طبی ہے۔ اچھا، میں الحمدللہ 1 ماہ کی اچھی ارن کر لیتا ہوں، اس سے جو میرے پیسے آتے ہیں اور انہی سے میں اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی، اور تمام علماء کے لیے یہ سبق بھی ہے جی کہ صرف علم کوئی حاصل نہ کرتے رہیں، ساتھ میں کوئی اپنا سائیڈ بزنس بھی رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی عالم ہیں، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا جی جی کہ بہت سارے جو علماء ہیں وہ سارے اکثر بھی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ وہ طبیب بھی تھے، جی بالکل۔ ان کو اس علم پر عبور حاصل تھا، اور اس وجہ سے میں نے کہا یہ ہونا چاہیے جس سے بندہ اپنا روزگار کمائے۔ دینی جو خدمات ہیں وہ فی سبیل اللہ ہی جاری ہیں الحمدللہ اب تک ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، یہ تمام علماء کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ تو میں آپ کی فیس ریڈنگ بھی کر رہا تھا تھوڑی تھوڑی سی، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مجھے کھانے کے بھی بڑے شوقین نظر آتے ہیں، بالکل، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کھانے کا شوقین، ہوٹلنگ کا بہت زیادہ شوقین ہوں۔ اب تو بہت کم ہو گیا سلسلہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اس کی کوئی وجہ نہیں، میں شروع سے نا آؤٹنگ کرنے کا مجھے شوق ہے۔ میں 24 گھنٹوں میں 1-2 گھنٹے میں ہمیشہ رکھتا ہوں، اس میں میں اپنی آؤٹنگ کرتا ہوں، اور کھانے پینے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی دوست سے گھومنے کے لیے تھوڑا بہت، کیونکہ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ اس میں جسمانی تھکاوٹ نہیں ہمیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے ذہنی تھکاوٹ۔ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے، بیٹھ کے پڑھنے لکھنے والا کام رہتا ہے ہمیشہ، تو ذہنی تھکاوٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی تھوڑی ریفریشمنٹ ایسی ہو سکتی ہے جس میں شریعت کے ضابطے بھی بندہ برقرار رکھے، ٹکرائے نہ، اور اس کی آؤٹنگ بھی ہو جائے۔ اس لحاظ سے کوشش ہمیشہ کی ہے، کیونکہ جب بندے کو جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے تو پھر تو بندہ نہیں نکل سکتا،
تو وہ تو پھر کہتا ہے مجھے بس لیٹنے دے، اور ہمیں چونکہ جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ذہنی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پھر تو نکل۔ کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں مٹن کا گوشت پسند کرتا ہوں، چھوٹا چھوٹا بنا ہو، وہ تو پھر عالم ہر ایک کی پسند ہے یہ۔ اور اس میں بھنڈیاں ڈلی ہوں یا کدو شریف ڈالے ہوں۔ اور ہوٹلنگ میں آپ باہر جا کر کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ مجھے گرمی پتہ چلا ہے کہ آپ باہر ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ جاتے ہیں، دعوت ریسٹورنٹ اکاڑے کی شان ہے وہ بھی، آپ اس میں بہت زیادہ جاتے ہیں۔ بس ان کی صفائی ذرا نفاست مجھے پسند ہے، میں ان کے کچن کا خود اکثر دورہ کرتا رہتا ہوں، اور ان کی چیزیں اچھی، ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کھانوں میں۔ وہاں سے آپ کیا کھاتے ہیں؟ وہاں میں گرمیوں میں تو جو کھانا معمول کا چکن وغیرہ، باربیکیو، اور ایسے بس جو سردیوں میں پھر فش وغیرہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ سردیوں میں میں سوپ شوق سے بھی تو اکثر جاتا ہوں۔ اچھا، چکن سوپ، جی تو پھر آج تو ہم نے غلطی کی، تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا سوپ۔ اچھا اچھا حضرت صاحب، میں نے نا یہ بھی دیکھا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی ڈیلی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے۔ آپ کی بھی ڈیلی روٹین کا میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا، آپ کے بارے میں جانا میں نے پہلے۔ آپ کی ڈیلی روٹین بڑی زیادہ ٹف ہے۔ آپ صبح کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے پاس یہ مسجد ہے ادارہ صراط مستقیم کے نام سے، تو آپ نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ درس قرآن دیتے ہیں۔ درس قرآن کے بعد آپ کا ہفتہ وار ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور شاید میں پڑھ رہا تھا اس بارے میں کہ 643واں ہفتہ وار درس قرآن جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کا شروع ہے، کنٹینیو کے ساتھ وہ جاری ہے۔ تو آپ کی ڈیلی روٹین، پھر ظہر کا وقت، پھر عصر کا وقت، پھر جمعے کی، تو آپ کی روٹین انتہائی زیادہ ٹف ہے۔ میں نے دیکھا اس بارے میں کہ آپ ایک خطاب کرتے ہیں 12:30 سے 1:15 تک، پھر 1:15 سے لے کر 2 بجے تک، پھر 2 بجے سے لے کر 2:45 تک، تو اس طرح کیسے میسر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق کے ساتھ، فضل کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں، انسان کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ مجھے تقریباً 15 برس کے راؤنڈ باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ میں رات کو شاید کبھی بھی مکمل میں نے 2 گھنٹے آرام نہیں کیا۔ بڑا لمبا آرام کیا تو 1 گھنٹہ تقریباً، یا اس سے کچھ 1.25 گھنٹہ لگا لیں، کبھی طبیعت میں ذرا حالت ہو تو 1.5 گھنٹہ لگا لیں بس۔ تو یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب؟ 8 گھنٹے سونا، 6 گھنٹے سونا، یہ انسان لیکن اس میں یہ کہ میں دن کو فجر کی نماز پڑھا کر، درس دے کر، کوئی نجی مصروفیات نہ ہوں، تو دن کو پھر میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے آرام کرتا ہوں زور سے پہلے۔ یہ سلسلہ میرا رہتا ہے۔ بالکل، یہ معاذ اللہ رب العزت کی توفیق ہے جو انسان کو ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلی بار الیکشن وہ بھی کنڈکٹ کیا تھا، تو اس میں آپ کی صورتحال بہت زیادہ اچھی رہی۔ اس کا بھی دیکھا گیا کہ 10,000 ووٹ آپ نے حاصل کیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پہلی بار ہی کھڑا ہو، الیکشن میں کھڑا ہو، اور اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہ ہو، کوئی مالی تعاون بھی اتنا زیادہ سٹرونگ نہ ہو، پھر بھی اتنے زیادہ ووٹ لے لینا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے، یہ سارا رب ذوالجلال کے فضل و توفیق کے ساتھ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ رب نے یہ ضروری سمجھا، پاک پروردگار نے، کہ یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو۔ N142 سے میں نے سن 2018 کا جو بڑا تھا الیکشن، اس کو کنٹیسٹ کرنے کی یہ توفیق مجھے ملی، اور اس کے دوران بڑے نشیب افراز بھی آئے۔ اچھا، وہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا کوئی زیادہ کھول کر، تو نہیں، کوئی دھیمے سے تو بتائیں نا، ہمارے ناظرین کو کچھ تو پتہ چلنا چاہیے۔ بہت زیادہ آفرز ہوئی ہیں اس میں۔ اچھا، کیسی آفرز؟ مختلف قسم کی، مالی لحاظ سے اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے۔ یہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ یہ الیکشن نہ لڑیں، ہم سے اتنا پیسہ لے لیں۔ جی، اچھا، اور پھر جو جان کے بندے کو یعنی اتھرائز ہوتے ہیں بندے کو، اس کے پیش نظر جانی لحاظ سے جو مجھے دھمکیاں دی گئی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر میں چاہتا تو بہت سارا پیسہ کما سکتا تھا۔ اب مجھے پتا تھا میں نے ہارنا بھی ہے، پہلا الیکشن ہے تو اس میں جتنا تھوڑی ہے اتنا، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود جو ریکارڈ پر تھا ووٹ وہ تو بہت کم انہوں نے دیا، لیکن جو مجھے ہر پولیس اسٹیشن سے جو فون آیا، جو کہ مجھے پرچیاں موصول ہوئی، اس کے حساب سے تو میرا 10,000 سے زیادہ ووٹ میرا بنتا ہے۔ پہلی بار اتنا
ووٹ لے لینا یہ بہت ہمت کی بات ہے. یہ بس ہمارا جو مشن خاص تھا وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس میں یہی بیس تھی، یہی وجہ تھی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کسی وجہ سے. اچھا، یہ آپ نے کن کی طرف سے لڑا تھا الیکشن؟ یہ طریقے لبیک یا رسول اللہ و لبیک اسلام. اچھا، تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. جی اچھا جی، ہمارا انتخابی نشان توپ تھا. اچھا، تو یہ توپ غازیوں کا نشان ہے، مجاہدوں کا نشان ہے. بالکل. تو اشرف آصف جلالی صاحب، ان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت میں اگر آپ کو ایک ہی رخ میں شریعت اور طریقت، حقیقت، معرفت، مولانا روم اور شاہ شمس تبریز کی اگر آپ نے ایک ہی پھول میں زیادت کرنی ہو تو وہ قبلہ کنز العلماء کی ذات ہے. میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، تو بڑا وقت گزارا ہے اور سفر میں بھی رہے ہیں. بس اس وقت میرے شیخ کامل کے بعد علم کی اور عمل کی اور صوفیاء کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید جہاں تک میں دیکھتا ہوں مجھے دوسرا بندہ نظر نہیں آتا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے قد کے لحاظ سے ان کا علم بھی بہت زیادہ قداور ہے؟ بہت زیادہ. جتنا ان کا علم قداور ہے اتنا ہی وہ صوفیان تصوف میں جو ان کا مزاج ہے، وہ جب بندہ قریب ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ مولانا نہیں، یہ تو صوفی بھی بہت بڑا ہے. ان کے بارے میں ایسی کوئی بات، خاص بات جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو، جو باقی ناظرین کو نہ پتہ ہو، جو سوشل میڈیا پر نہ آئی ہو، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا گزرا ہوا خاص لمحہ، اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں. واللہ کہ انہوں میں نا عاجزی بڑی ہے اور ان کی ساری بڑی ہے، ملن ساری بہت زیادہ ان میں. اور ہر وقت وہ کہ جیسے ایک گلاب کا پھول اپنی قوم پر تر و تازہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے علم اور عمل اور تصوف کی دنیا میں ایسے تر و تازہ ہوتے ہیں. ان کی عبادت کا مقام وہ اس بات سے بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ جیل سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے تھے. جی، میں آپ کی زبان سے ضرور سننا چاہوں گا. وہ انہوں نے کہا زندگی میں میری کبھی کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، اور دیگر انہوں نے اپنے جو سلسلے تھے بعد کے وہ سارے بتائے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے 16 جمعات اس حکومت کے ذمے ہیں. اگرچہ قیدی پر جمعہ فرض تو نہیں ہے. جی جی بالکل، شریعت کا مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بندہ صاحب ترتیب ہو ہر لحاظ سے، وہ ہر لحاظ سے صاحب ترتیب تھے، اور اتنے بڑے راز شاید وہ ان کے بے ساختہ زبان سے نکلے دکھ کی وجہ سے کہ مجھے حکومت وقت نے جمعات نہیں ادا کرنے دیے جیل کے اندر. نمازیں تو وہ اپنی ادا کرتے رہے، کہ وہ ہر لحاظ سے شروع سے لے کے آخر تک شاید اس میں وہ پوری وضاحت نہ کر سکے، لیکن ان کے لفظوں سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ کمال کے صاحب ترتیب آدمی تھے. مجھے بھی آپ سے مل کر، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت زیادہ مسرت اور خوشی کا اظہار وہ کر رہے ہوں گے کہ آج کتنی روحانی شخصیت اور کتنی خوبصورت شخصیت جن کو آج ہم نے متعارف کروایا. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. میں کوئی روحانی سلسلہ میں ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوں، اور کچھ باتیں آج جو میں نے یہ شاید آپ کے سوالات پر پوچھنے پر بتائی ہیں، یہ اگر آپ نہ پوچھتے تو شاید یہ میرے دل میں رہتی ہوں، یہ زیادہ بہتر تھا شاید. لیکن چونکہ مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں تھا خاص کہ آپ مجھ سے ایسے سوالات بھی کریں گے، شاید میں اس کی کوئی پہلو دے کرنے کی کوئی ایسی صورت بنا لیتا کہ جواب بھی ہو جاتا اور بات بھی کور ہو جاتی. اب فی البدی سوال پوچھنا، اس کا جواب دینا میرے جیسے کام علم اور کام عمل آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے، بہت ہی اچھا محسوس ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے قائم رہیں اور آپ کو خوبصورت اور خوب سیرت علماء کی اور مختلف افراد کی زیارت کرواتے رہیں، تو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ بندے رہیے. تو اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کیجیے گا. جلد ہی ہماری دوسری ایپیسوڈ کسی اعلیٰ شخصیت اور بہت بڑے عالم دین کے ساتھ ہمارے یہاں پر قائم ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.